بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحلیم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ جل مجدہ کا کروڑا احسان ہے جس کی عطا کردہ توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے ہم جمعۃ الوداع کی ان مقدس ساعتوں میں اللہ کے پاک گھر میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات آپ سب سمیت مجھ سمیت سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا جمعۃ الوداع کے حوالے سے جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ چونکہ قرآن کریم کی نسبت اس مہینے کے ساتھ ہے تو اس حوالے سے تھوڑی گفتگو کریں گے، پھر نماز عید کا وقت بھی انشاءاللہ العزیز طے کریں گے۔ اس موضوع کے لیے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت مقدسہ کو 20 مرتبہ آپ نے پہلے سماعت کر رکھا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، فرمایا بے شک یہ ذکر عظیم ہم نے ہی اتارا ہے، ہم نے ہی نازل کیا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور فرمایا یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ دو چیزیں جن کا ذکر ہے اس آیت میں، ایک نزول قرآن کا، ایک حفاظت قرآن کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس آیت مقدسہ میں جو لفظ ذکر آیا ہے، میں کچھ چہروں پہ تھکاوٹ کے آثار دیکھ رہا ہوں، یا شاید میں تھکا ہوا ہوں، اس لیے وہ تھکاوٹ کی اینک شاید میری آنکھوں پہ لگی ہوئی ہے۔ میں ساری رات کا سفر فیصل آباد کا اور پھر یہاں آپ تک مسلسل سفر ہے، تو تھوڑا چہرے سے ہلکی سی اگر ممکن ہو سکے تو تھکاوٹ اتاریے۔ میرا موضوع ایسا ہے جو یقیناً آپ کی تھکاوٹ اتار دے گا انشاءاللہ۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں جو لفظ ذکر آیا ہے، سارے مفسرین کہتے ہیں کہ اس ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ ایک آیت مقدسہ میں اور تلاوت کرتا ہوں، یہ سورہ طلاق میں ہے۔ 2 آیات ہیں، 10 اور 11۔ 10 کا آخری حصہ ہے اور 11 نمبر آیت کا پہلا حصہ ہے۔ فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، بے شک اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا ہے۔ موضوع انشاءاللہ العزیز جس طرح اندر اترے گا، جس طرح آب حیات اترتا ہے، بس تھوڑا محبت کیجئے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ محنت جو ہے وہ موضوع کو تیار کرنے میں کہیں بھی بددیانتی نہیں ہوتی۔ لفظ ذکر ہے، سورۃ الحجر میں لفظ ذکر آیا ہے تو اس سے مراد قرآن ہے۔
سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 10 کے آخری حصے میں لفظ ذکر آیا ہے، فرمایا اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا ہے، اور وہ ذکر کیا ہے؟ رسولاً، وہ ذکر رسول ہے، وہ ذکر رسول ہے۔ وہ رسول کیا کرتا ہے؟ فرمایا یتلو علیکم آیات اللہ، وہ تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ ہم جیسے بندے آپ کی افطاریاں تو کروا نہیں سکتے، اور آپ کی دعائیں لینے کے لیے پھر اس سے بہتر اور طریقہ کوئی نہیں ہے کہ آپ کو اس طرح کا موضوع سنایا جائے کہ آپ اگلے جمعۃ المبارک تک جھومتے رہیں، اندر ذوق اتنا ملے کہ آپ ذوق کی بلندیاں طے کرتے رہیں۔ ان دو آیات کو یاد رکھیے گا۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 کے مطابق ذکر قرآن ہے، اور سورہ طلاق کی ان آیات کے مطابق ذکر صاحب قرآن ہے۔ مزید آسان کر لیں، مزید آسان۔ قرآن بھی ذکر ہے، صاحب قرآن بھی ذکر ہے۔ تھوڑا ذرا مزید انشاءاللہ العزیز سمجھیں گے نا، اس قرآن کا اور اس قرآن کا آپس میں تعلق ہے، اس کے بغیر وہ سمجھ میں نہیں آتا، اس کے بغیر یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ واہ واہ۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید رات فیصل آباد والے ہارون آباد والوں سے نمبر لے جائیں گے، مگر آپ تو آج بھی نمبر 1 ہیں۔ آپ کی یاد ہمیشہ ساتھ رہے گی انشاءاللہ، آپ کبھی بھولنے والے نہیں ہیں۔ اس قرآن کا اور اس قرآن کا آپس میں لازم و ملزوم تعلق ہے۔ مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آئے اس لیے کہ تو نے اس ذکر سے اس ذکر کو پڑھا ہی نہیں۔ تو نے مصطفیٰ کو بھی تاریخ سے پڑھا ہے، منہاج القرآن نے مصطفیٰ کو قرآن سے پڑھ کے سکھایا ہے۔ ہائے ہائے، یہ بھی ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے۔ کمال یہ ہے کہ یہ بھی نازل ہوا ہے، وہ ذکر بھی نازل ہوا ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں ربیع الاول کی 12 کو آمینہ کی گود میں جو آیا ہے وہ تو پیدائش بشری ہے۔ حقیقت مصطفیٰ کا تعلق 12 ربیع الاول سے نہیں، حقیقت مصطفیٰ کا تعلق کب سے ہے؟ جب ابھی تک آدم کا تصور بھی نہیں تھا، ذات مصطفیٰ پہلے سے موجود تھی۔ کمال ہو گئی ہے۔ سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، فرمایا جب آدم بن رہے تھے اور آدم کا وجود بن رہا تھا، ہارون بھائی، جب وجود آدم بن رہا تھا تو پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کمال ہستیاں تھیں، گزر گئیں۔ کیا بات ہے، اس دور کا اقبال تھا سید نصیر الدین نصیر شاہ۔ اچھا مزید کہوں، اس دور کا امیر خسرو تھا۔ وہ اتنی آسان سی سمجھ میں آنے والے بندے نہیں تھے، ان کا پتہ ہی تب چلا جب اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ یہی اللہ والوں کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب وجود آدم بن رہا تھا تو ایمانداری سے بتا تو اس میں تھا کہ نہیں تھا؟ بولیے بھئی، آپ اور میں اس میں تھے کہ نہیں تھے؟ کل انبیاء اس میں وجود آدم میں تھے۔ بھئی وجود آدم میں تھے تو وجود آدم سے نکلے۔ آدم کا بیٹا باپ سے نہیں نکلا تو کس کا نکلا؟ کہاں سے نکلا ہے؟ آپ اور میں ساری کائنات وجود آدم میں تھی۔ جو وجود آدم کو بنتا دیکھ رہا تھا وہ کہاں تھا؟ اللہ زندگی دے آپ کو یار۔ جو وجود آدم کو بنتا دیکھ رہا تھا، اس کا مطلب ہے کوئی وجود آدم سے بھی پہلے کا ہے۔ اس کو ربیع الاول کی 12 کے ساتھ نتھی کر کے نا، وہ بشری صورت میں جب آیا ہے نا، تاکہ بشر کی سمجھ میں کچھ آ جائے۔
بشر کی سمجھ میں کچھ آ جائے. اور مصطفیٰ نے ساری زندگی افعال وہ فرمائے ہیں کہ بشر کی سمجھ میں آ جاؤں، مگر بشر کی سمجھ میں آیا نہیں. اس بشر کی سمجھ میں کیا آتا؟ حضور کے زمانے میں سنیوں کے مطابق جو سب سے افضل بشر تھے مصطفیٰ اسے کہہ رہے تھے ابو بکر کبھی یہ نہ سمجھ لینا کہ تو نے میری حقیقت کو سمجھ لیا ہے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. مجھے بتائیے جو اس دور کے مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ سکے جس کی حقیقت، وہ اس دور کے مسلمانوں کی سمجھ میں کیسے آ جائے گا؟ لہٰذا یہ ذکر اور وہ ذکر، وہ بھی نازل ہوا ہے، یہ بھی نازل ہوا ہے. اگر اب یہ موضوع اور طرف چلا جائے گا، چونکہ جو بھی زمانہ آیا ہے اس میں ذکر مصطفیٰ کا رہا ہے. اس طرح اس لیے کہا جاتا ہے ہر زمانہ ہی مصطفیٰ کا زمانہ ہے. موسیٰ کا زمانہ ہو تو بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، کیونکہ وہ خود کہتے رہے مصطفیٰ آ جائیں میں امتی بن جاؤں، اور وہ امت میں شامل ہوئے. پھر اب جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ذکر بھی نازل ہوا ہے، وہ ذکر بھی نازل ہوا ہے. یہ قرآن منزل من اللہ ہے، وہ قرآن مرسل من اللہ ہے. دونوں کا آپس میں تعلق دیکھیے. یہ قرآن منزل من اللہ ہے، وہ قرآن مرسل من اللہ ہے. اس کا ذکر تلاوت بنتا ہے، اس کا ذکر نعت بنتا ہے. جو نخرے میں بیٹھے ہو یا اختلاف کرو یا ساتھ بول کے دکھاؤ. اگر اختلاف ہے تو مجھے بتائیے، جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو تلاوت بنتی ہے، جب اس کا ذکر چھیڑتا ہوں تو نعت بنتی ہے. ہم تو ان لوگوں سے پریشان ہیں جو جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی کیفیتیں چینج ہوتی ہیں. تلاوت کے دوران اس کے ذوق اتنا ہوتا ہے کہ لگتا ہے اس سے بڑا مومن کوئی نہیں کائنات میں. تلاوت سننے کے آداب ہوتے ہیں نا، اس کا طریقہ کار تلاوت کو سن کر، مگر اسی بندے کو جب سورہ رحمان یا سورہ یاسین یا جو بھی وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے، جیسے تلاوت ختم ہوئی وہ ساتھ ہی نعت مصطفیٰ لگ جائے تو اس کے چہرے پہ ایک عجیب سے اثرات ہوتے ہیں ناگواری کے. اس سے پوچھئے جناب آپ نعت کیوں نہیں سن رہے؟ اب چونکہ وہ مولویوں کا سیکھا سکھایا ہے، پیچھے ایک ظالم زر خرید مولوی ہے جس نے ذہن یہ بنایا ہے کہ وہ بدعت سے پہلے رکے گا ہی نہیں. اس سے پوچھئے کہ آپ نے تلاوت سنی ہے، آپ نعت کیوں نہیں سنتے؟ وہ کہے گا نعت تو بدعت ہے. نعت وہ کہیں گے بدعت ہے. اب ہم دیکھیے، بدعت کہنے والوں کو کافر نہیں کہتے، نادان ضرور کہتے. نادان اسے کہتے ہیں جسے سمجھ نہ ہو. تے کئیاں گلاں دی سمجھ تو مینوں بھی کوئی نہیں تے تانوں بھی کوئی نہیں. ہر گل دی سمجھ تو نہیں نہ ہوندی. ہم کہتے ہیں ایسے نادان جتنے بھی ہیں، اگر اس طرح کے کوئی دو چار نادان اگر ہارون آباد میں پائے جاتے ہوں تو ان کو چلو محبت سے ہی پکڑ کے لے آئیں، انہیں کہیں آپ کو ایک انجیکشن لگوانا ہے، آئیے ہو سکتا ہے آپ کا دماغ ٹھکانے آ جائے. اگر وہ نہ آئے تو ایک انجیکشن ہر وقت جیب میں رکھیں، اسے کہیں کہ حضرت صاحب نعت آپ کو ذوق نہیں دیتی، یہ آپ کا مقدر ہے. نعت آپ کو ایمانی حلاوت محسوس نہیں ہونے دیتی، یہ ایک الگ بات ہے. مگر تو تلاوت خوش ہو کے سنتا ہے اور نعت پہ ناک منہ چڑھاتا ہے اور تو کہتا کیا ہے کہ بدعت ہے. چلو تو بدعت کہہ، ہزار بار کہہ، مگر ایک بات ہمیں بھی بتا، یہ ذکر اور وہ ذکر آپس میں ایسے لازم ہیں کہ وہ مصطفیٰ جس کی تعریف کو تو بدعت کہہ رہا ہے، وہ مصطفیٰ لب نہ ہلاتا تو قرآن لیتا کہاں سے؟ واہ 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 واہ، ہائے ہائے ہائے. وہ قرآن کی رٹ لگانے والوں، کبھی ایک لمحے کے لیے کبھی ہمارے کسی بچے سے بیٹھ کے بات کر لو اور اسے بتاؤ ہم ایک لفظ کہتے ہیں جو پوری دنیا میں مشہور ہوا ہے. ہمارا جملہ وہ یہ ہے کہ قرآن کے بولنے سے مصطفیٰ نہیں بنے،
مصطفیٰ کے بولنے سے قرآن بنا ہے. اگر مصطفیٰ لب ہلا کے تجھے بتاتے ہی نہ، تجھے کیا پتا چلتا کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ جب اس کے تعارف میں تو مصطفیٰ کا محتاج ہے. ہائے ہائے ہائے. اب ایک لفظ ہے ہلکی سی، آپ نے تو گھڑا بھی لینا ہو تو ہلکا سا اسے ٹھوک بجا کے لیتے ہیں، بس ہلکا سا ٹھنگورا مجھے لگا لینے دیں. جب تو اس کے تعارف میں مصطفیٰ کا محتاج ہے، تیرے لیے اللہ ہی کافی کب سے ہو گیا. شکر ہے میرے باقی دوستوں کو بھی سمجھ آ جائے. یہ بسوں میں خالی سٹیکر لکھوا لینے سے بندہ توحید پرست نہیں ہو جاتا. جی میرے لیے اللہ ہی کافی. بوتھی ویکھی کدی اپنی؟ اللہ کافی ہے تو بتا. اگر مصطفیٰ تجھے نہ بتاتے، تو مصطفیٰ کی محتاجی ختم کر کے مجھے بتا تو صحیح، تجھے کس نے بتایا ہے یہ قرآن ہے اور بخاری حدیث ہے؟ کمال نہیں ہو گئی یار؟ جب تو اس کے تعارف میں، تلاوت میں نہیں. میں کیا بات کروں یار، میں کس سے بات کروں؟ چلو اگلا جمعہ بول کے دکھا دینا، روزے نہیں ہوں گے اگلے جمعے کو. بھائی جان جب اس کے تلاوت میں نہیں، اس کے تعارف میں بھی تو مصطفیٰ کا محتاج ہے، فکر میں تو اپنے آپ جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک تو ذات مصطفیٰ کا، مصطفیٰ کے در کا بھکاری نہ بنے، تجھے قرآن سمجھ میں کیسے آ جائے گا؟ اللہ اکبر. اب اس سے جو اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ ذرا سوچئے گا، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ. ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم نئی سے نئی بات کرنے کے عادی ہیں. تجدید والے جو ہوئے جی، جدت پسند جو ہوئے، ہمارے اوپر جو ہمارا قائد ہے وہ مولوی نہیں ہے، مجدد ہے. اس لیے بندے بڑے پکے ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے طاہر القادری کا نام لے رہا ہوں نہیں بولنا، چلو جیب ہاتھ پکڑ لو. میں جو اس سے اگلی بات کہنے لگا ہوں نا، وہ کسی نے نہیں دی. وہ قائد نہ ہوتا یہ فکر ہی نہ آتی. جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے وہ ہے اللہ، وہ ہے پاک، وہ ہے پاک. یہ جو ذکر قرآن بن کے نازل ہوا ہے یہ ہے قرآن، اور یہ بھی ہے پاک. یہ بھی، اس کو لانے والا ہے جبریل، وہ بھی پاک. 3 چیزیں ہو گئی. جس کے قلب اطہر پہ اترا ہے وہ مصطفیٰ بھی پاک. اچھا نہیں، اگلی بات، یہ بات پھر مکمل کروں گا. میرے ذہن میں ایک بات اور آ گئی ہے. کسی نے ناراض ہونا ہو، ایڈوانس میں ذہن بنا لے کہ میں نے فاروقی صاحب سے ناراض ہونا ہے. مجھے ایک بات بتائیے، جس نے قرآن بھیجا ہے وہ کبھی پاک ہوتا ہے، کبھی ناپاک ہوتا ہے؟ اس طرح کا تصور کرو گے کافر ہو جاؤ گے. وہ ہر لمحے پاک ہے. وہ ہماری سمجھوں میں جتنا آیا ہے اتنی سمجھ میں آنے سے پہلے بھی پاک ہے. ایک لمحے کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کبھی ناپاکی اس کے نزدیک. ٹھیک ہے، یہ جو قرآن ذکر بن کے آیا ہے یہ بھی ہر وقت پاک ہے. پیارے بھائی، یہ اتنا پاک ہے کہ اس کے 30 کے 30 پاک ہیں. ہوں تے من جاؤ، میں 30 ہی پا رہی مننا. وہ 40 والی بیماری کسی اور نو ہونی ہے. ہم تو 30 مانتے ہیں کیونکہ جو میرے سامنے اس میں 30 ہیں. 30 کے 30 پاک ہیں. اچھا یہ اکٹھے ہوں تو پاک ہیں، الگ الگ کر دو پھر بھی پاک ہیں. ایک ساتھ رکھو تو بھی قرآن ہے، 30 الگ الگ کر دو پھر بھی قرآن ہے. کبھی ناپاک اس کے نزدیک ناپاکی جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. جو اس کو لے کے آیا ہے جبریل، وہ بھی ہر لمحے پاک ہے. کبھی ناپاک ہوتا ہو، کبھی پاک ہوتا ہو. کبھی کہہ کے دکھا لے تینوں ہرون آباد والے مولویاں نے نہیں ٹکن دینا. انہوں نے کہنا جبریل دی شان دے وچ گستاخی کر دیتی، وہ تو ہر لمحے پاک ہے. جب تجھ سے وہ یہ بات کہے نا کہ جبریل ہر وقت کا پاک ہے، تو اسے پوچھنا کہ جس کے قلب پہ اترا ہے، پہلے مجھے یہ بتا کہ وہ ہر وقت پاک ہے
یا اس کے دل کو نکال کے پاک کرنا پڑے گا؟ یا اجازت دے دو یا سارے بول کے کچھ حوصلہ دیا کرو. جو کہے کہ اس کا دل نکال کے آب زمزم سے دھو کر اس کا پھر دل صاف کر کے واپس مصطفیٰ کے سینے میں ڈالا گیا ہے، کچھ تو خیال کر یار. یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو وہ کہتا ہے خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ نے قلب مصطفیٰ کو چنا ہے قرآن کے نزول کے لیے. تو نے کیا امت کو بتایا ہے کہ یہ کبھی ناپاک ہوا تھا تو فرشتوں نے نکال کے پاک کر کے پھر مصطفیٰ کے سینے میں ڈالا تھا؟ یہ عقیدہ آپ لوگوں نے سنا نہیں. یہ عقیدہ جن کو آپ کافر کہتے ہو ان کے نزدیک نہیں، ہماری اہل سنت کی کتابوں میں ہے. خدا کا واسطہ مان یار، جب یہ ہر لمحے پاک ہے تو مجھے بتا جس قلب پہ اترا ہے وہ کبھی پاک ہو کبھی ناپاک ہو، کوئی توق ہی نہیں بنتا کہ اس کا اور اس کا کوئی آپس میں ملاپ ہو سکے. ہو سکتا ہے، آپ توجہ فرمائیں گے، جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہو تب وہ قلب ناپاک ہو تو قرآن کہاں جائے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تم نے لکھا ہے اس پہ نظر ثانی کرو اور قوم کو عقیدہ یہ بنانے دو کہ کائنات میں عرش اعظم بھی مصطفیٰ کے دل سے زیادہ پاک نہیں. ہائے ہائے ہائے، ہم عرش اعظم کو اس سے بھی 1000 درجے بہتر قلب مصطفیٰ کو. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی، بزرگ توئی قصہ مختصر، جب خدا کے بعد سب سے افضل مصطفیٰ ہے تو یہ کیوں کہتا ہے کہ مصطفیٰ کا دل کبھی پاک ہوگا کبھی ناپاک ہوگا؟ یہ جائے گا کہاں؟ ایمان کا جنازہ اٹھا کے کہاں جائے گا؟ تجھے دفنانے کے لیے بھی جگہ کہیں نہیں ملے گی. اب مصطفیٰ کا دل بھی ہر لمحے پاک، ذرا مجھ سے آنکھ ملا کے بولنا جی، مصطفیٰ کا دل بھی ہر لمحے پاک. 63 برس مصطفیٰ نے ظاہری حیات طیبہ گزاری اس دنیا میں. جب مصطفیٰ پلٹنے لگے تو اس کو بے وارث چھوڑ کے گئے. ظاہر ہے اس کا کوئی وارث ہے. آپ حیران ہو کے پوچھ رہے ہیں جی اس کا بھی کوئی وارث ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اس کا بھی کوئی وارث ہے. چلو جی میں اسی میں سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ وارثوں کا پتہ چل جائے. سورہ فاتر ہے، آیت نمبر 32 ہے. وحدہ لا شریک نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، فرمایا لوگو یہ وہ کتاب ہے جس کا وارث ہم نے کچھ اپنے چنے ہوئے بندوں کو بنایا. تو کہتا ہے سوائے اللہ وارث کے اور ہے ہی کوئی نہیں. تو کہتا ہے صرف اللہ وارث، وہ کہتا نہیں میرے کچھ بندے وارث ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی نہ مان کر شرک تو کر رہا ہے، ہم تھوڑی کر رہے ہیں. صرف اللہ وارث، کون سا بڑا تیر مار لیا جی، صرف اللہ مدد، صرف اللہ وارث، صرف اللہ وارث. وہ کبھی کو ملنگتا ہے بندے اپنی کار کے پیچھے لکھوا لے علی وارث. او ہو ہاضمے خراب ہو گئے. او ویکھیا جی مشرکاں دی کار ویکھنی ہے تے انہاں نوں ویکھ لو. اچھا جی علی وارث ہم لکھوائیں تو ہم تو مشرک ہیں. جب اللہ خود اپنی موجودگی میں اپنے بندوں کو وارث اس کا بنا رہا ہے. آئے ہائے ہائے ہائے، کلام اس کا ہے، وارث بندے ہیں. اب بھی خیال نہیں آیا چیزیں اس کی ہوتی ہیں، وارث بندوں کو بناتا ہے. جنت اس کی ہے، وارث اس نے بندوں کو بنایا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. حضور شیخ الاسلام لکھا ہے پھر ہم نے اس کتاب قرآن کا وارث ایسے لوگوں کو بنایا ہے جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، منتخب کر لیا، وہ قرآن کے وارث ہیں. اب ایک بات تو طے ہے گئی کہ قرآن کے وارث ہیں، قرآن کے وارث ہیں، مگر قرآن کا وارث وہ ہوگا جو ہر وقت پاک ہوگا. ہائے 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 ہائے، اللہ آپ کو زندگی دے یار. قرآن کا وارث وہ ہوگا جو جس طرح اللہ ہر وقت پاک ہے، جس طرح قرآن ہر وقت پاک ہے، جس طرح لانے والا جبریل ہر وقت پاک ہے، جس طرح قلب مصطفیٰ ہر وقت پاک ہے. وارث وہ نہیں ہوں گے جو کبھی ناپاک ہو کبھی پاک ہوں. اینا کی بولنا بندہ سی بندیاں دا. اتنی سی بات بتانے پہ کہتے ہیں یہ گستاخان صحابہ ہیں. بھائی جان ہم اتنا تصور بھی نہیں کر سکتے جتنا آپ کہہ جاتے.
لفظ گستاخان صحابہ کہہ لینا آسان ہے، تمہیں نہیں پتا ہو صحابی اور اس کا بندہ گستاخ ہو، اسے تو مصطفیٰ قبول نہیں کرتے، خدا کیسے قبول کرے گا؟ مگر خدا رسول کا واسطہ مان، ایک بار رک جا، کچھ رک کے کچھ بات ہم جو تجھ سے پیار سے پوچھتے ہیں ہمیں ذرا اس کا جواب تو دے لے۔ جو کبھی ناپاک ہوں کبھی پاک ہوں وہ اور ہیں، اور جو ہر لمحے پاک ہوں وہ اور ہیں، شاہ صاحب قبلہ وہ اور ہیں۔ آپ کہیں جی کہاں لکھا ہے، آ جائیں، آپ کو بڑی محبت کے ساتھ ایک پیار کی پھکی عرض کر دیتا ہوں، وہ لے لیں، انشاءاللہ میدہ اندر کا سارا سیٹ ہو جائے گا۔ مسجد نبوی کے اندر کچھ لوگوں کی کھڑکیاں کھلتی تھی، اللہ نے بھجوایا، فرمایا جبریل جا میرے مصطفیٰ سے کہے ساریاں کھڑکیاں بند کروا دے۔ اچھا حضور سب کی بند کروا دے؟ فرمایا سب کی بند کروا دو سوائے ابو بکر کے۔ ٹھنڈا پانی باج میں میرے نام دا ایک گلاس افطاری دے ٹائم پی لے ہو، یہاں تک قابل قبول، اور سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا شان ہے، کیا بات ہے جناب۔ کچھ زمانہ گزرا تو کچھ لوگوں کے دروازے بھی مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے، جیسے یہ بلڈنگ ہے، دیوار ان کی ہے جناب، وہ اگر چاہیں ادھر سے دروازہ رکھنا چاہیں اور ہماری ان کے ساتھ بنی ہوئی بھی ہو تو وہ جب ادھر سے نکلیں گے تو گزریں گے تو ادھر سے ہی نا جی۔ اچھا یہ علاقہ مسجد کا ہے، بات سمجھے؟ اچھا سرکار نے فرمایا سارے دروازے بند کر دو۔ اب وہ سوال کا جواب آ رہا ہے، حضور دروازے کیوں بند کروا رہے ہیں آقا؟ فرمایا اللہ نے فرمایا ہے جب تم اپنے گھروں سے نکل کر ادھر سے گزرتے ہو تم کبھی پاک ہوتے ہو کبھی ناپاک ہوتے ہو۔ اللہ زندگی دے آپ کو، کبھی پاک ہوتے ہو کبھی۔ آپ کہیں جی ناپاک کا کیا مطلب ہے؟ حالت جنابت میں ہوتے ہو، تم پہ غسل فرض ہوتا ہے، غسل فرض ہو جائے نہ قرآن کو چھوا جا سکتا ہے نہ مسجد میں آیا جا سکتا ہے، بات سمجھیں؟ اس کا مطلب ہے کچھ بندے اللہ کے ایسے ہیں جن کو جنابت متاثر کرتی ہے، وہ اس حالت میں اگر 1 گھنٹہ رہے، 1 منٹ رہے، 1 دن رہے، نہ وہ قرآن کو چھو سکتے ہیں نہ وہ مسجد میں آ سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم اس حالت میں ہوتے ہو، کبھی ناپاک ہوتے ہو کبھی پاک ہوتے ہو، اس لیے جب ناپاک ہوتے ہو تو مسجد سے گزرتے ہو، اس لیے یہ اس کے گھر کی توہین ہے، ادھر کے سارے دروازے بند کر کے اپنی گلیوں میں دروازے کھولو۔ حضور نے بند کروا دیے۔ ایک شخص آ گیا، اور اس کا حوالہ ساتھ میں لے لیں، ہو سکتا ہے بات اندر ابلتی نہ رہے کہ بغیر حوالے کے کہہ دیا۔ مستدرک حاکم اہل سنت کی بڑی معتبر کتاب ہے، اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص آ گیا، آ کے کہتا ہے حضور حالت جنابت میں مسجد میں کوئی نہیں نہ آ سکتا؟ حالت جنابت کے اندر جب بندہ ناپاک ہو تو مسجد میں کوئی نہیں نہ آ سکتا؟ حضور نے فرمایا کہہ تو دیا ہے کوئی نہیں آ سکتا، تو حضور کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اب میں یہ مسکراہٹیں کہاں سے ملتی ہیں یار؟ یہ ہارون آباد کے کس شاپنگ سینٹر سے ملتی ہیں؟ مجھے کچھ بتا دیں، میں انتظامیہ کو کہہ کے کچھ شاپر 2-4 لے آتا ہوں تاکہ جو نہیں مسکرا پاتے انہیں کچھ ادھار دے دیں۔ اس کا مطلب ہے کچھ بات تو سمجھ گئے، حضور کوئی بھی نہیں آ سکتا، پر میں کہہ تو دیا ہے کوئی نہیں آ سکتا، حضور کوئی بھی؟ سرکار سمجھ گئے، فرمایا بات سن، کوئی نہیں آ سکتا، بس 2 لوگ آ سکتے ہیں، یا مصطفیٰ آ سکتا ہے یا مرتضیٰ آ سکتا ہے۔ او اللہ کے نیک بندے، ایک لمحے کے لیے آج رات کی تراویحوں کے بعد سوچ، جس کے جسم کو حالت جنابت جسم کو پلید نہیں کرتی، 1.25 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں مصطفیٰ نے ایسے ہی قرآن کا وارث علی کو نہیں بنایا تھا۔ مصطفیٰ کو پتا تھا جو حالت جنابت میں بھی ناپاک نہ ہو اسے قرآن کا وارث بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کا وارث وہ ہوگا جو ہر لمحے پاک ہو۔ پھر اس میں ایک لفظ میں نے کہا تھا کہ یہ الگ الگ ہوں تو پھر بھی پاک ہیں، ایک ساتھ ہوں تو پھر بھی پاک ہیں، بات سمجھیں؟ چلو
سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آپ کو اس کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ کہنے لگا حضور ایک بات بتائیے، آپ کا ایک فرمان ہے کہ ہم سارے ہی محمد ہیں۔ ہائے 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 ہائے، ہم سارے ہی۔ آپ کو تو میں چاہتا تھا کہ شاید آپ زیادہ بولیں گے، آج آپ کوئی حالت بے نیازی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بولیں تاکہ میں آپ کی آواز جو وہ مہینہ پہلے آپ سے ملاقات ہوئی ہے میں سمجھ جاؤں وہی ہے نا آپ ذرا بولا کریں۔ کہنے لگا حضور آپ نے کہا ہے ہم سارے محمد ہیں۔ فرمایا کہا تو ہے، ہم رسول زادے سارے ہی محمد ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ہم رسول زادے سارے ہی محمد ہیں۔ کہنے لگا پھر حضور ایک بات بتائیے، اگر رسول زادے سارے ہی محمد ہیں تو کوئی علی کیوں ہے، کوئی حسن کیوں ہے، کوئی حسین کیوں ہے، کوئی حسن عسکری کیوں ہے، کوئی تقی کیوں ہے، کوئی نقی کیوں ہے، کوئی مہدی کیوں ہے، اگر سارے ہی محمد ہیں؟ فرمایا یہ قرآن ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہنے لگا حضور قرآن ہے۔ فرمایا اس میں پھر بقرہ کیوں ہے، آل عمران کیوں ہے، نساء کیوں ہے، مائدہ کیوں ہے، توبہ کیوں ہے، یاسین کیوں ہے، طٰہٰ کیوں ہے، فلق کیوں ہے، ناس کیوں ہے؟ عرض کرتا ہے حضور یہ بکھرے تو صورتیں ہیں، سمٹ جائے تو قرآن ہے۔ فرمایا بات سن، ہمارا بابا وہ ہے جو یہ صامت قرآن ہے، وہ ناطق قرآن ہے۔ ہم بھی بے عین ہی اگر بکھر جائیں تو کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی زین العابدین ہے، کوئی باقر ہے، کوئی جعفر الصادق ہے، مگر جب سمٹ جائیں تو سارے ہی محمد ہیں۔ آج یہ زمانہ آ گیا کہ اہل بیت اطہار کو، اہل بیت اطہار پر صحابہ کی محبت واجب کی جاتی ہے۔ جو مصطفیٰ دین دے کے گئے ہیں اس کا اس بات کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے جو حضور نے دین دیا ہے، ماشاءاللہ رکھ دے جاؤ۔ اب کیا کریں، انتظامیہ بھی تو منع کرتی ہے جی روکے نا۔ ہم نے بڑا روک روک کے اپنا نقصان کیا ہے، مگر زیادہ دیر دیتے رہیں تو پھر گھٹ جاتے ہیں نا۔ کبھی کبھی آپ دیں تو پھر ماشاءاللہ اتنا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ مسجد زینب کی نمازیوں نے دی ہیں۔ خیر اس کا آپ کے ساتھ جو تعلق ہے سماعت کا، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایک جسٹ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کے لیے ہے۔ اچھا جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نے جو دین دیا ہے وہ صحابہ کو سامنے کھڑا کر کے، پہلے صحابہ کا تعارف لے لیں۔ صحابہ وہ ہے جنہیں مصطفیٰ نے قبول کر کے چن کے ستاروں جیسا بنا دیا تھا۔ پتہ نہیں کیا سنتے ہیں یار آپ، جو صحابہ کو ستاروں کی مانند بنا دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ستاروں جیسا بنا کر صحابہ کو پھر بھی ایک ڈر سنایا مصطفیٰ نے۔ فرمایا میں جا رہا ہوں، پیچھے ڈر ہے کہ کہیں گمراہی دوبارہ نہ آ جائے۔ تو حضور کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لن تدلوا ما تمسکتم بہما، تم جب تک ان کے ساتھ رہو گے۔ حافظ ابراہیم جملہ یاد رکھیں، جملہ یاد رکھیں، جب تک ان کے ساتھ تمسک رکھو گے، تلوار اٹھاؤ گے نہیں، سائے نکل گئے۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں اپنے حصے کی گولی خود کھاؤں گا، آپ کا تو مسئلہ ہی نہیں، آپ نے تو جس سر ہلانا ہے، اور سر ہلاتا آپ ویڈیو میں بھی نہیں آتے کہ قاتل آپ کو تلاش کر کے مار دے گا، نہیں ڈرے نہیں۔ حضور نے فرمایا گمراہی سے بچنا ہے تو دو چیزیں ہیں، دونوں کے ساتھ تمسک رکھنا، لڑنا نہ۔ نہیں جی میں اگلی گل کیویں سناواں جے تسی منڈا منڈا پا کے سنو تا۔ جس جرت کے ساتھ میں دے رہا ہوں اسی ہمت کے ساتھ آپ قبول کریں۔
جو ان دو، اچھا چلو اور آسان کرتا ہوں، آپ ساتھ ابھی شامل ہو جائیں گے، جو اس قرآن کے ساتھ لڑ پڑے وہ گمراہ نہیں ہوتا؟ تو جو مصطفیٰ دوسری چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو ان کے ساتھ لڑ پڑے، اسے گستاخی صحابہ نہیں کہتے؟ تجھے جاہلوں کو پتہ نہیں، آپ سے مراد نہیں جو باہر بیٹھ کر اور اپنے جاسوس بھجوا کر یہاں سے ریکارڈنگیں کروا کے جو بعد میں مجھ سے بات کرتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ خدا کا واسطہ مانو، حضور ایک چیز چھوڑ کے نہیں گئے، دو چیزیں چھوڑ کے گئے۔ حضور بتا دیں وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور حضور دوسری فرمایا میری اہل بیت اطہار، جو اس کے ساتھ تمسک رکھے وہ بھی گمراہی سے بچتا ہے، اور جو حضور کی اہل بیت اطہار کے ساتھ تمسک رکھے وہ بھی گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ جو اس کے ساتھ لڑ پڑے وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو اہل بیت کے ساتھ لڑ پڑے وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایک بات، اس سے بھی اگلی بات، فرمایا صحابہ دو چیزیں، اور ایک اور حدیث ہے۔ اچھا مسلکن، میں آپ کو پتا ہے ہم نے کبھی مسلک کی بات نہیں کی، سر ہلائیں، آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کبھی مسلک کی بات نہیں کی، ہمیشہ امت کی بات کی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ مگر مسلکن اہل حدیث ہمارے جو بھائی ہیں، انہوں نے ایک سیرت انسائکلوپیڈیا جو ریاض سے چھپی ہے، ملتی ہے، اہل حدیث لائبریریوں سے لے لیں، مارکیٹ سے لے لیں، سیرت انسائکلوپیڈیا میں بھی انہوں نے اس حدیث کو جو میں نے سنائی ہے اس حدیث کو لیا ہے۔ حالانکہ ایک حدیث اور ہے جس میں کتاب اللہ و سنتی کے الفاظ ہیں، مگر ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے جو حدیث اپنی سیرت انسائکلوپیڈیا میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک میری کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری میری اہل بیت اطہار ہے۔ جب سنت کی بات کرو گے تو سنت بھی نکلے گی حضور کے گھر سے، یہ ایک الگ بات ہے، مگر میں تو الفاظ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بات، دوسری حدیث ہے، اسے حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ترکتم الثقلین، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کے وزن کا تو سب کو پتا ہے، لوگ قتل معاف کر دیتے ہیں، قسم نہیں اٹھاتے، جو بندے ہوں وہ کہتے نہیں جناب، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ قرآن مجید کا یہ وزن نہیں، اس کے اندر قرآن مجید کا ایک اپنا وزن ہے۔ وہ کہتے خیر ہے یار چھوڑ دیں، لوگوں کی لاکھوں کی چوریاں ہوتی ہیں، وہ کہتے یا قسم لے لے، وہ کہتے چھوڑ دے جی، آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لی۔ بات سمجھیں، حضور نے فرمایا دو بھاری چیزیں، ثقیل چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا جب تک ان کے ساتھ رہو گے تم گمراہی سے بچے رہو گے۔ ایک میری فرمایا ایک میری کتاب ہے، ایک میری اہل بیت، اللہ کی کتاب ہے، اور ایک میری اہل بیت اطہار ہے۔ دو چیزیں، حضور اہل بیت اطہار اور قرآن دونوں چیزیں دے کے جا رہے ہیں۔ آپ دونوں میں سے ایک چیز لے لیں، اس کا مطلب ہے آپ نے ذات مصطفیٰ پہ اعتماد نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا ہے دو چیزیں گمراہی سے بچائیں گی، قرآن اور اہل بیت۔ حضور قرآن اور اہل بیت کا تعلق آپس میں کیا ہے؟ فرمایا یہ دنیا میں بھی یوں ساتھ ساتھ ہیں، یہ کل آخرت میں بھی یوں ساتھ ساتھ ہیں۔ فرمایا میں حوض کوثر پہ ہوں گا، قرآن اور اہل بیت اطہار یوں ساتھ ساتھ آئیں گے حوض کوثر پہ، وہاں بھی اکٹھے ہوں گے۔ اہل بیت اطہار کا سب سے پہلا امام علی ہے، اہل بیت اطہار میں سے سب سے پہلا امام علی ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، جب آپ کی طرف دیکھیے قرآن آیا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے، بندہ قرآن پوری تراویوں میں سنا جائے، 25ویں 26ویں 27ویں روزے کو وہ ختم قرآن کی محفل بھی ہو جائے، ایک بات مجھے بتا دیں، آپ نے پورا مہینہ سن کے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، مجھے بتائیے یہ فکر میں آپ کے تو آیا ہی نہیں؟ آپ سمجھتے آپ کو فرق کا پتہ چلتا؟ ہمیں حکم ہے کہ حق اور باطل تلاش کرو، جدھر حق ہو ادھر چلے جاؤ۔ بھائی جان تھوڑا محبت کیجئے، جدھر حق ہو
ادھر چلے جاؤ. آپ کا اور مولا علی کا فرق یہ ہے, ہمارا اور ان کا فرق یہ ہے, ہم ادھر جاتے ہیں جدھر حق ہوتا ہے, حق ادھر جاتا ہے جدھر علی ہوتے ہیں. آپ نے اس فرق کوئی کبھی محسوس نہیں کیا؟ نہ, حضور نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں کی کہ جدھر حق ہو, اور یہ پورے قرائے عرض پہ سوائے ڈاکٹر طاہر القادری کے یہ جملہ کسی نے نہیں کہا, یہ میرے قائد کا جملہ ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے حضور نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی تھی وہ یہ نہیں کی کہ یا اللہ جدھر حق ہو علی کو ادھر لے جا. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں نہیں, حضور نے دعا کی مالک علی جدھر ہو حق ادھر چلا جا. علی حق کی دلیل ہے, اس لیے کہ علی قرآن کا وارث ہے, اور جز وقتی پاک نہیں ہے, کل وقتی پاک ہے. جس طرح قرآن کل وقتی پاک ہے, قرآن کے وارث وہ بنتے ہیں جو کل وقتی ہوں, جز وقتی نہ ہوں. اللہ اکبر. اب اس سے اگلا جو اس کا حصہ ہے وہ ہے قرآن کی حفاظت کا. کس کا جی؟ قرآن مجید کی حفاظت کا. اس نے کہا نازل بھی میں نے کیا ہے, اتنا حصہ سمجھ میں آ گیا ہے جی, نازل بھی میں نے کیا ہے, اور فرمایا اس کی حفاظت بھی میں کرتا ہوں. اب ایک لفظ میرے ساتھ دہرائیں کہ اس کی حفاظت کون کرتا ہے, کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے. آئیے حفاظت پڑھ لیتے ہیں. ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ بنفس نفیس خود کوئی کام نہیں کرتا, اللہ اس کام کے اسباب پیدا کرتا ہے. آپ کہیں میرے مالک ہمیں صاحب اولاد کر دے, اگر بندے میں میڈیکلی کوئی پرابلم ہو, اللہ اس پرابلم کو ختم کر کے اسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو جائے. آپ کہیں میرے مالک یہ میری مشکل آسان کر دے, اللہ کسی بندے کو اس کا سبب بنا دیتا ہے, وہ آپ کی مشکل حل ہو جاتی ہے. اللہ مسبب الاسباب ہے. لفظ بولیے, اللہ اسباب مہیا کرتا ہے. اچھا میرے مالک قرآن کی حفاظت تو خود کرتا ہے, تو نے جو کہا ہے کہ میرے ذمہ حفاظت ہے, یہ تو ہم نے مان لیا ہے کہ قرآن اتارا تم نے, تو نے ہے میرے مالک, تو نے نازل کیا ہے, مگر اس کی حفاظت خود آ کے کرتا ہے. فرمایا نہیں, اسباب پیدا کرتا ہوں. میں اسباب پیدا کرتا ہوں جو اس کی حفاظت کا باعث بنتے ہیں. بڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں. ہمارے لاہور میں ایک مارکیٹ کے اندر شارٹ سرکٹ سے آگ لگی تھی. اس آگ نے پوری مارکیٹ کو لپیٹ میں لے لیا. بندے بھاگ کے دکانوں سے باہر نکل آئے. ایک بندے کو خیال آیا کہ اوہو, میں تو جب باہر بھاگا تھا تو قرآن مجید کی صبح صبح تلاوت کر رہا تھا, تو قرآن اندر رہ گیا ہے. اس نے کہیں سے ایک بوری اٹھائی, اس کے اندر پانی لیا, اس کے اپنے اوپر رکھا, اس نے آگ کے شعلوں کے اندر آگ چھلانگ لگائی, بھاگ کے اندر گیا, قرآن مجید اٹھا کے لے آیا. اس کے جسم کا کچھ حصہ جل گیا. 10 دن پاکستان کے قومی اخبارات نے اس کی تصویریں چھاپی کہ یہ وہ ہیرو ہے جس نے اس قرآن کو شہید ہونے سے بچایا ہے. آپ کی طرح شاید کو پورے مجمع میں ایک بندہ بھی اور بولتا, میں اگلے رمضان تک آپ سے راضی رہتا. جو اس قرآن کو شہید ہونے سے بچائے, اس کی تصویریں چھاپتے ہو, اور جو ذات مصطفیٰ کو شہید ہونے سے بچائے, اس کے کلموں کے ثبوت اپنے مولویوں کی کتابوں سے ڈھونڈتے ہو. اگر نسلوں میں غیرت ہوتی تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرتے, کبھی یہ نہ کہتے فلاں حضرت قائل نہیں, ہم تیرے حضرت کے قائل نہیں. شرم آنی چاہیے. جو اس قرآن کو بچائے شہید ہونے سے, اس کو ہیرو کہہ کے اس کی تصویریں چھاپتے ہو. اور جس کی ذات پہ یہ قرآن اترا ہے, جو اس مصطفیٰ کو شہید ہونے سے بچائے, راتوں کو اٹھ اٹھ کے بستر بدلتا پھرے, ہائے ہائے ہائے,
راتوں کو اٹھ اٹھ کے بستر بدلتا پھرے، اس ابو طالب کے کلموں کے ثبوت ڈھونڈتے ہو۔ او فاروقی صاحب تسی فلانے حضرت تو وڈے ہو جی، وڈا جی جی وڈا ہے نا جی، اس لیے کہ اسے آج تک اس بات کا پتہ نہیں چل سکا، ہمیں چل گیا ہے کہ ہم کلمے ڈھونڈنے والے نہیں، ان کا نام لے کے کلمہ پڑھنے والے لوگ۔ اللہ سے نسلوں کی کوئی شرم مانگ، فلانے نے نہیں لکھا تو فلانے نے نہیں لکھا، ہم نے کلمہ تیرے مولویوں کا نہیں پڑھا، ہم نے اللہ اس کے رسول کی ذات کا کلمہ پڑھا ہے، اور ہم پابند صرف اللہ اس کے رسول کی ذات کے ہیں اور کسی کے نہیں ہیں۔ یاد رکھنا، اس نے سورۃ الحجر میں کہا ہے کہ یہ ذکر ہے، سورۃ الطلاق میں کہا ہے میرا مصطفیٰ ذکر ہے، جو اس ذکر کو بچائے وہ بھی ہیرو ہے، جو اس ذکر کو بچائے وہ بھی تو ہیرو ہے۔ اور ہیروؤں کے کلمے نہیں ڈھونڈے جاتے، ہیروؤں کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ کمال ہو گئی ہے، اصل میں تیرے اندر کا بغض اور حسد ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے۔ وہ فرماتا ہے میں جب کسی پہ فضل کرتا ہوں لوگ حسد شروع کر دیتے ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ جب کسی پہ فضل کرتا ہے بندے حسد شروع کر دیتے ہیں۔ اب تیرے حسد اور کینے اور بغض کا ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تو مانتا کس لیے نہیں۔ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت بھی اسی خاندان سے لی ہے، اس ذکر کی حفاظت بھی اسی خاندان سے لی ہے، مصطفیٰ کی حفاظت ابو طالب سے لے لی، اور اس قرآن کی حفاظت کربلا میں اولاد ابو طالب سے لے لی جا کر۔ تو نے کلمہ پڑھ کے تو ابھی تک پکا مسلمان نہیں ہوا، اگر تو پکا مسلمان ہے تو بتا تیرے اندر تبدیلی کیوں نہیں آئی، تیرے مزاج کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آئی بتا۔ تجھے تو آج تک یہ بھی نہیں پتا کہ رمضان کے 30 روزے یا 29 گزر جائیں تو عید کیسے مناتے ہیں، تجھے تو آج تک یہی بتایا گیا ہے کہ سیویاں پہلے لے کے رکھ لو، حلوہ شلوہ یا کچھ اس طرح کی کوئی میٹھی چیز، اور میٹھی چیز کھا کے آنا سنت ہے، صرف اتنی سی سنت کا تجھے بتایا گیا ہے۔ یہ کسی نے نہیں بتایا کہ تیرے ساتھ کچھ رشتے جڑے ہوئے ہیں۔ میں کس سے بات کروں یار، تیرے ساتھ کچھ رشتے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ ہم سے پوچھیں جامع مسجد زینب کی، میں جو آپ کا خادم بیٹھا ہوں، آپ ہم سے پوچھیں کہ ہم عید کیسے منائیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عید اس طرح مناؤ۔ باقی جو 2 دن رہ گئے ہیں، سب سے پہلے سوچ تو نے دل کس کا دکھایا ہے۔ اس قرآن کے 30 پاروں کی عزت کی قسم، تیرے روزے اٹکے رہیں گے جب تک وہ بندہ ناراض رہے گا، کیونکہ روزہ رکھنا حقوق اللہ ہے، اور بندے کو معاف کرنا یا بندے کو منا لینا حقوق العباد ہے۔ اللہ اپنے حق اپنی رضا پہ چھوڑتا ہے، چاہوں معاف کر دوں چاہے اس کا حساب لے لوں، مگر بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا اللہ معاف ہی نہیں کرتا۔ تجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ عید والے دن جب تیرے گھر کا کوئی کوڑا کرکٹ اٹھانے آئے تو اس دن اسے یہ نہ کہے کہ آج کوڑا لے جا، اس کے لیے ایک گفٹ سنبھال کے رکھ، پہلے سے بنا کے رکھ۔ وہ آئے گا کوڑا اٹھانے تو اسے کہنا جی آج کے دن کوڑا چھوڑ، مصطفیٰ کے امتیوں کے گھر سے یہ ایک گفٹ لے کے جا، اس کے اندر اس کی کوئی خدمت کر۔ تو نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ بازار کے اندر ایک بابا 4 کنگے بیچ رہا ہوتا ہے، کروڑوں روپے کی تیری انکم ہے، لاکھوں روپے کی تیرا کچھ نہیں، تیرا گھر نہیں چلتا، ہمیشہ ایک فکر رہ جاتی ہے فاروقی صاحب 2 ٹائم کی روٹی پوری نہیں ہوتی۔ جو 4 کنگے بیچ رہا ہوتا ہے اس کی روٹی کیسے پوری ہوتی ہوگی؟ کبھی تو نے سوچا ہے؟ رمضان ہمیں یہ سبق دے کے جاتا ہے۔ بہن بھائیوں میں کوئی ناراض ہے، عید کا سارا دن دوستوں کے ساتھ گلچھڑے اڑاتے ہوئے سارا دن گزار دو گے، بہن ناراض رہے گی، ایک فون کر کے اسے منانے کی کوشش نہیں کرو گے، تجھے کیا سمجھتے ہو کہ یہ روزے بخشوا جائیں گے؟ غلط ہے۔ ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں جی اس دن میں فاروقی صاحب فطرانہ کتنا بن رہا ہے، کنوں دے کے آواں؟ فطرانہ اپنی جگہ پہ ہے،
مگر فطرانے سے زیادہ فکر تجھے ماں باپ کی ناراضگی کی ہونی چاہیے. ماں ناراض ہے، مجھے بتا. حضور فرماتے ہیں میں محمد کا جی چاہتا ہے عشاء کی نماز ہو، میں نماز کی حالت میں کھڑا ہوں، میری ماں آمنہ مجھے آواز دے محمد، میں نماز توڑ کے آگے کہوں جی میری ماں بتائیے مجھے کیا کروں. نماز سے بھی زیادہ ضروری ہے ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کو راضی کرنا. مجھے بتا، ماں ناراض رہے گی، باپ ناراض رہے گا، تو کیا سمجھتا ہے عید والے دن فیس بک پہ ایک پوسٹ چڑھا دے گا کہ میں باپ کی قبر پہ جا کے پھول چڑھا آیا ہوں، اتنے سے باپ راضی ہو جائے گا؟ نا، باپ کو راضی کرنے کا جو طریقہ ہے، جو باپ تجھے وصیت کر کے گیا ہے اس کے مطابق عمل کر، اس کی قبر ٹھنڈی ہو. مسلمانوں کا دل نہ دکھا، انسانوں کا دل نہ دکھا، آپس میں محبت کے ساتھ رہے. ہمسائے کے ساتھ آدھی آدھی انچ کا حساب کر کے اے سدی انچ اے ٹاگے کیوں رکھی، اتنا دیوار سانجی سی، اتنا حساب کتاب کر کے پھر دوستوں کے ساتھ فاروقی صاحب میں کو 5 لاکھ لینا سی، میں کہا چل دوستاں تو بارے. خدا کے بندے، جو دوستوں پہ خرچ کر رہے ہو وہ ایک الگ بات ہے، مگر وہ جو ہمسایہ تیرا تجھ سے ناراض ہے، تجھے پتہ ہے صحابہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا اتنا ہمسایوں کے حقوق بتائے، ہمیں یوں لگنے لگ گیا تھا حضور یہ فرمائیں گے کہ ہمسایوں کا تیرے وراثت کے اندر بھی حق ہے. جو باقی دن جو 2-4 آپ کے پاس 2-3 بچے ہیں نا، اس کے اندر ایک ایکسرسائز کرو، اپنے چہرے پہ سمائل لاؤ، مسکراہٹ لاؤ. یہ نہ سوچا کرو کہ یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اپنے دل کو قدورتوں سے، بغض سے، حسد سے پاک کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کی نگاہ سے دیکھ کر محبت تقسیم کر. وہ محبت جب تقسیم کرے گا تو وہ محبت تقسیم ہوتے ہوتے تیرا سارا ملک نہیں، پوری روئے زمین محبت کا گہوارہ بن جائے گی. یہ فرقہ پرستی کو آگ لگا، اس نے کئی گھر اجاڑ دیے. او خدا کے بندے، یہ فرقہ پرستی نہ اللہ نے سکھائی ہے نہ رسول نے سکھائی ہے. یہ جو نفرت تم مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، ادھر ادھر اپنی اپنی جگہ پہ جو نفرت پھیلاتے ہو، خدا کا واسطہ ہے حضور کی امت کو ایک ہو لینے دو. اختلاف کے باوجود اکٹھا ہو لینے دو. اختلاف ہوتے رہتے ہیں، اختلاف کو اختلاف کی ذات تک رکھو. جب دل ہی صاف نہیں، کٹھے نماز پڑھنے سے کون سی نماز ہو جائے گی؟ نماز عید کا جتنا فکر ہے، نماز عید سے پہلے اپنے پیاروں کو منانے کی بھی فکر کر لیں یار. اور اپنے ماں باپ بخشوانے کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے نام کی 5 دیگیں مدرسوں میں بھجوا دے، نہ، قطعاً نہیں. یہ عالمی بھکاری جو جگہ جگہ پہ جا کر انہوں نے 2 سیر بھی دانے مانگے ہیں، او جی دیو جی حضور دے مہمانہ دے نام تے، ان سے کہیں اس پہ ہاتھ رکھ کے بتا حضور کے مہمان کھاتے ہیں یا تو بھی کھاتا ہے اس میں سے؟ شرم نہیں آتی؟ اتنی سی بات ہے. وہاں دینے سے پہلے ذرا آس پاس بھی دیکھ. تیرے ہمسائے میں اگر ضرورت ہے تو ادھر نہیں لگتا، ادھر لگتا ہے. اپنے ہمسائے میں پہنچا. مسجد کا جو خدمت ہے اس کا حصہ ہی الگ ہے، نہ اس کو صدقہ لگے، نہ زکوٰۃ لگے، نہ اس کو تعاون ہے آپ کا جو اللہ کے گھر کے ساتھ آپ کرو گے. اللہ فرماتا ہے تم میرے گھر بناؤ، میں جنت میں تمہارا گھر بنا دوں گا. مگر یہ قطعاً نہیں ہے کہ کسی کا حق مار کے آپ آ کے مسجد بنوا دیں. ساری زندگی حفیم اور یہ نشے بیچ کر آپ کہیں کہ جی میں 100 سلائیاں میں 100 سلائی مشینیں دے دیتا ہوں، 100 رضائیاں، نیا سال آتا ہے تو 100 رضائیاں دے دیتا ہوں. نہ، وہ رضائیاں تیرے لیے جہنم کا باعث بنے گی. رزق حلال کی پہلے کر کے کوشش، اپنوں کو منا. جو تجھ سے بچھڑے، جو تجھ سے ناراض ہیں ان کو منا، اور جن سے تو ناراض ہے ان کو معاف کر دے یار. اپنا دل صاف کر. جب تو عید والے دن آئے تو تیرے دل کے اندر کسی کی کدورت نہ ہو، بغض نہ ہو، فرقہ پرستی نہ ہو. تو حضور کی امت کو حضور کی نگاہ سے دیکھ کر اختلاف بھی ہو تو کہے خیر ہے یار کوئی بات نہیں، بسم اللہ. آپ اگلی صف میں کھڑے ہو جائیں، میں پچھلی صف میں چلا جاتا ہوں. بسم اللہ. جب اس طرح کا کرو گے تو پھر معاشرے کے اندر استحکام پیدا ہوگا. معاشرے کے اندر استحکام پیدا ہوتا ہے تو انقلاب آتے ہیں. باتیں کرنے سے انقلاب نہیں آتے.